हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के मुबशर ज़ैदी, ज़रार खोड़ो और वसतुल्लाह खान का सलाम कबूल कीजिए। तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च जो है वो कल से शुरू हो रहा है। साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त मौजूद हैं चीफ़ मिनिस्टर हाउस में, और उन्हें अंदेशा था कि शायद उन्हें गिरफ़्तार न कर लिया जाए, लिहाजा वो वहाँ जाकर बैठ गए हैं। और कल सुबह वो 11 बजे स्वाबी पहुँचेंगे हेलीकॉप्टर के ज़रिए। उसके बाद वहाँ से अपना मार्च लेकर के वो इस्लामाबाद के श्रीनगर हाईवे पहुँचने की कोशिश करेंगे, जहाँ उन्होंने एहतजाज की कॉल दी हुई है। उनका मुतालबा ये है कि हुकूमत ख़त्म की जाए और नए इंतख़ाबात कराए जाएँ, क्योंकि फ़्रेश मैंडेट की ज़रूरत है। और ये जो हुकूमत बक़ौल उनके इस वक्त मौजूद है वो अमरीकी साजिश के तहत वजूद में आई है। इमरान ख़ान तो पहुँचेंगे कल से पंजाब में ख़ुसूसन छापों का रेड का सिलसिला जारी है। तमाम जो मरकज़ी लीडरान हैं तहरीक इंसाफ के, उनके घरों पर छापे मारे गए। वहाँ जो है एक भी इत्तफ़ाक़ की बात है कि लीडर गिरफ़्तार नहीं हुआ। शेख रशीद पिंडी वाले, लाल हवेली वाले, उनके घर भी छापा मारा गया। और आपको पता है शेख साहब तो पहले भी एक दफ़ा उनको बहुत गिरफ़्तार करने की कोशिश की गई थी, फिर एक मोटरसाइकिल पे बैठ करके वो एक जो है मरी रोड पर नमूदार हुए थे। कमोबेश यही सिलसिला शायद हम कल भी देख सकते हैं। इस्लामाबाद के जो रास्ते हैं वो सब के सब बंद हैं। मोटरवेज़, हाईवेज़, जो मरी से रास्ता आता है, जो कहीं से भी कोई रास्ता, 18 रास्ते आते हैं इस्लामाबाद में और 18 के 18 अब बंद कर दिए गए हैं। मोटरवेज़, हाईवेज़ पे कंटेनर्स लगा दिए गए हैं और किसी को भी आने की इजाज़त नहीं है। और ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्या होने जा रहा है। जो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की सरहद है मोटरवे के ऊपर, वहाँ पर भी कंटेनर्स लगा करके और मिट्टी के बड़े बड़े ढेर लगा के उसको बंद कर दिया गया है, क्योंकि अंदेशा यही है कि सबसे ज़्यादा जो लोग हैं वो खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से आएंगे। ज़ाहिर है अगर खान साहब ख़ुद क़यादत कर रहे होंगे तो वो एक बड़ा जत्था होगा जो वहाँ से पहुँचेगा। मुझे याद है कि पिछले महीने जब ये हुकूमत आई थी तो उस वक्त तो ये कह रहे थे कि जनाब बिल्कुल एहतजाज सबका हक़ है, आएँ बैठ जाएँ। और ये भी कहा जा रहा था कि ना इस दफ़ा इनके पास ATM है, ना इस दफ़ा इनके पीछे इस्टेब्लिशमेंट होगी, तो क्या करेंगे। ये जो सब कुछ है ना, ये एहसन इकबाल ने भी कहा, शहबाज शरीफ ने भी कई दफ़ा कहा कि ठीक है जी आएँ, कोई मसला नहीं, हर दफ़ा कहा, और कोई मसला था भी नहीं। लेकिन 2 हफ्ते पहले, ये हुकूमत का कहना है कि 2 हफ्ते पहले सबसे पहले जो शुरली थी वो शेख रशीद ने छोड़ी थी कि ये खूनी मार्च होगा, 1। फिर जो इमीडिएटली जो कान खड़े हुए वो गालिबन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो सीन हुआ कि उन्होंने समाअत के दौरान कहा कि जी आप श्योरिटी दें। सर देखिए, आई डोंट बिलीव एनी ऑफ दिस। तो ये है वो अच्छा। फिर तीसरी थ्योरी ये है कि वो जो हम कहते हैं ना, छोटे बच्चे से खेलते धप मार दिया, तो बच्चा पूछता है मुझे क्यों मारा आपने, तो कहते हैं मैंने थोड़ी मारा, मेरे हाथ ने मारा है। तो ये भी थ्योरी गश्त कर रही है कि असल में फ्रंट पे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है, लेकिन पीछे ज़ाहिर है कोई रियासत है जो ऑपरेट कर रही है। लेकिन ये कई थियरीज है। देखिए सारी थियरीज एक सेकंड के लिए हम साइड पे रखते हैं। ये जो अभी कल रात से जो सिलसिला जारी है, ठीक है, आपने कहा कि लीडर्स में थोड़े से नाम लेना चाह रहा हूँ। बाबर अवान, हमाद अजहर, शेख रशीद किया, जुल्फी बुखारी किया, जस्टिस रिटायर्ड नासिरा इकबाल साहिबा, कि कल रात ये लोग 1:30-2 बजे रात के घर पे पहुंचे हैं कि हम इकबाल को गिरफ्तार करें। सेनेटर है PTI के, ठीक है। इसके अलावा, और ये बहुत लंबी लिस्ट है, अगर कोई में से मिस हो गया तो आई एम सॉरी। PTI का कहना है कि तकरीबन 1100 पॉइंट्स पे छापे मारे गए पंजाब में। और ये दुरुस्त है, और ये दुरुस्त है। कारकुनान अलग बी लेवल, तो मतलब ये पता नहीं अब हम कितनी तादाद में पहुंच गए हैं। 123 कारकुनान लाहौर से पकड़े गए हैं, और ओवरऑल पंजाब से कह रहे हैं कि 2000 के करीब कारकुनान जो हैं एक पुलिस एहलकार भी शहीद हुए हैं, जहां भक हुए हैं, उस पर भी बात करते हैं। लेकिन सबसे पहले यार कैटेगोरिकली इसको मैं फैशिज्म नहीं कहूँगा, क्योंकि वो फैशिज्म की तौहीन होगी मेरी नज़र में। ये बेवकूफ़ी भी नहीं, ये पागलपन है। आप सॉरी टू से, आप क्या अचीव करना चाह रहे हैं इसको करके, इस पर भी थोड़ा सा भी गौर करते हैं। लेकिन सबसे पहले थोड़ी सी यार हिपोक्रेसी पे भी बात करते हैं। आपने जिक्र किया मुबशर के हुकूमत में जब आए थे तो जी
सब क्लियर है, सब हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब राणा सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि जी ये जो पुलिस एहलकार जो कमाल अहमद साहब जो शहीद हुए हैं कि जी ये देखें इसलिए हम क्रैकडाउन कर रहे हैं, वो क्रैकडाउन के दौरान शहीद हुए थे, ठीक है। तो ये तो जारी था ना, अब आप ये नहीं कह सकते कि यार लुकिंग बैक हमने ये करना है। जहां तक वो खूनी मार्च वगैरह वो जो थ्योरीज थी, बहुत लोग बहुत बातें करते हैं सर। जब ये पीटीआई डिसिडेंट्स नेशनल असेंबली में जो बात चल रही थी तो ये कह रहे थे कि इनको डिस्क्वालीफाई करो, सबका ये कहना था कि भाई जब वो हरकत करेंगे तो फिर आप उनको डिस्क्वालीफाई करेंगे ना, तो आप उससे पहले आई मीन मानता हूं कि ये लीगल है, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक, कोई लीगल कुछ नहीं है, इसलिए कि अगर लीगल है और ये समझते हैं दिल से कि जो कर रहे हैं हम जायज़ है, तो यार ये जो कमाल अहमद की एफआईआर कटी है ना, वो उस पर आते हैं सर। इसमें वो जो एक मज़ाहिया से एक जवाज दिया गया है वो नहीं दिया जाता, जिसके चक्कर में इनकी जान गई कि जी रात को 1:45 बजे आप एक साहब के घर में कूद रहे हैं टेनेंसी का माहिदा चेक करने के वो अपडेट है या नहीं है। हाँ, ठीक है, बिल्कुल। तो ये तो वही फोटोकॉपी है जो सेनेटर इरफान सिद्दीकी के साथ 2019 में सेनेटर पीएमएलएन के सेनेटर इरफान सिद्दीकी को अगेन रात के वक्त भारी नफरी पुलिस प्लस एजेंसी आके गिरफ्तार करते हैं, ठीक है, क्योंकि यार वही टेनेंसी, किरायानामा आपने देखना है। अच्छा, यहाँ पे कहानी रुकती नहीं है, हथकड़ियां बांध के लगा के अगले दिन उनको पेश किया जाता है। 14 दिन अडियाला हाई सिक्योरिटी, मतलब सीरियल किलर, सीरियल रेपिस्ट के साथ। अच्छा, आप कोई भी इशू निकाल लें, कोई भी आप एग्जांपल ले लें, आपको 12 इसके प्रेसिडेंट्स मिल जाएंगे कि ठीक है इस दौर में ये हुआ था, इस दौर में वो हुआ था। ये सब कुछ अपनी जगह यार। जब दो कबीलों के बीच में ना कोई, आप जानते हैं दहाइयों से लड़ाई चल रही है, राइट, आप उनसे पूछोगे यार लड़ाई शुरू कहाँ हुई, आप कहेंगे कि यार इसने मेरा बंदा मारा था, आप कहेंगे कि बंदे को इसलिए मारा था क्योंकि उसने मेरी भैंस चोरी की थी। बिगिनिंग जो भी हो ना सर, एंडिंग इसकी कहाँ है? क्योंकि एक बार फिर हम वही इंतकाम की सियासत की साइकिल में आ गए हैं, ठीक है। ये ब्लॉक करेंगे, वो एडवांस करेंगे, वहां पर खून खराबा होगा। एक अच्छे फाशिस्ट थे, एक बुरे फाशिस्ट हैं, ये नौबत यहाँ पे आ रही है, ये आ गई है। लेकिन देखिए अब अगर ये वाला जो अगेन आपने जो बात की ना कि यार जैसे ये लोग आए हुकूमत में तो ये कह रहे थे कि जी इजाजत मिलेगी, हम तो जमहूरियत के हक में। यार नाम देख लो ना, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट, सही है। जब आपने ये पूरा प्रोग्राम बनाया, आपका क्या मौक़िफ़ था कि जी ये हाइब्रिड हुकूमत है, ये फैशिस्ट हैं, जमहूरियत और इंसानी हकूक में इनकी कोई दिलचस्पी नहीं है, बल्कि इनके मुखालिफ हैं। तो पॉइंट इज़ कि जब आप गवर्नमेंट में आए हो तो क्या आपने भी बिल्कुल डिटो कॉपी वही करना है? ARY की जगह कार्टून नेटवर्क लगा दो। हाँ, फिर दूसरा देखो ये क्या है, पिछली हुकूमत में जब मौलाना फजलुर रहमान आ रहे थे मार्च के लिए, आपको याद है क्या क्या हुआ था कि इनके पास तो डंडा बरदार फोर्स है, ये आएंगे तो ये कर देंगे, वो कर देंगे, हमला हो जाएगा, ये तो प्राइवेट मिलिशिया। फिर भी उनको आने दिया गया, बैठने दिया गया, छापे नहीं पड़े थे। तो वो बिलावल का लॉन्ग मार्च हम समझे, GT रोड हम समझे, किसी ने रोका? हाँ, वही ना। तो हम ये समझे उस वक्त कि थोड़ी सी मेच्योरिटी शायद इस हवाले से नहीं, क्योंकि देखो वो मौलाना फजलुर रहमान आए, 17 दिनों तक वो बैठे रहे। क्या हुआ? उसके बाद 2 दफ़ा आए और वो चले गए, तो कोई खून खराबा नहीं हुआ। यहाँ जो है, यहाँ मुझे ये लग रहा है कि हुकूमत खुद भी जो है अननेसेसरीली ब्लॉक करके एक सीन क्रिएट करना चाह रही है। चले इमरान खान तो अपोजिशन लीडर है ना, वो तो कोई भी अपोजिशन होता है, इमरान खान को चेंज कर लें, यहाँ आप किसी और को ले आए, मरियम नवाज को ले आए, ठीक है। तो अपोजिशन तो चाहेगी और कि भाई वो एहतजाज करे। अब जो भी है आप उससे एग्री कर सकते हैं, लेकिन अपोजिशन को तो देखें, विन विन सिचुएशन तो अपोजिशन की है। सर मार्च करने दें तो खबर बन रही है, ना करने दें तो उससे बड़ी खबर बन रही है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि शहबाज शरीफ अगर कोई स्टेटमेंट दे या राना सनाउल्लाह दे तो हम तसव्वुर करते हैं या मरियम औरंगज़ेब के ये हुकूमत की तरफ से है जी। अच्छा, मरियम नवाज के जो हैं बयानात, उनको आप किस खाते में रखेंगे? क्या ये सरकार की तर्जुमानी करते हैं या पार्टी की तर्जुमानी करते हैं? अच्छा, और उसमें जज्बाती तौर पे ऐसे ऐसे जुमले भी निकल जाते हैं, इन्हें पता नहीं है कि वजीर दाखिला कौन है, राना सनाउल्लाह। यार मॉडल टाउन फेम, इसका मतलब क्या है? मॉडल टाउन फेम, मॉडल टाउन क्या सिग्नल दे रहे हैं? क्या सिग्नल दे रहे हैं? अच्छा, वही है ना कि हर जगह से मिक्स सिग्नल है। तो फॉरगेट के कौन क्या कह रहा है, हम फोकस करते हैं कि हो क्या रहा है। और हो दो चीजें रही है ना, बड़ा क्लियर। एक तो आप छापे मार रहे हैं सियासी लीडरान पर, ठीक है, जो घर पे भी नहीं है। आप पहले एक जरा क्लिप सुन लेते हैं,
جو محمود الرحمان نہیں وہ خیر بہت مزے کی اس دوران چیزیں بھی آئی. مزے کی ہم یہ اس لیے نہیں کہہ رہے کہ ہم جو ہے وہ اس چیز کو انجوائے کر رہے ہیں. جب چھاپے پڑتے ہیں تو پولیس ظاہر ہے اندر بھی گھستی ہے اور غلط کرتی ہے, اور یہ سیاسی کارکن کا فرض ہے کہ وہ غائب ہو جائے. ہاں, تو ایسے ہی ایک پی ٹی آئی کے رہنما محمود الرشید صاحب, جب ان کو چھاپا پڑا تو وہ کہاں چھپے, انہی کی زبانی سنیے. یہ سٹور روم کے نیچے ایک یہ باکس بنا ہوا ہے جی. میں تو یہاں ادھر میں تو بیٹھ کے تو میں چھپا رہا ہوں آدھا گھنٹہ, اور لکیلی انہوں نے ناک واک کیا, دروازہ تھوڑا سا کھول کے بھی دیکھا, لیکن میں اوٹ میں تھا, میں ادھر اکیلا تھا. باقی لوگ اوپر جو ہے نا چھت کے اوپر جو ہے امتیاز شیخ, حماد اظہر, ظہیر عباس کھوکھر اور باقی لوگ اوپر تھے. یہ ہے. اچھا وہی میں کہہ رہا تھا نا کہ میں فیشزم کی توہین نہیں کرنا چاہ رہا, ان کو فیشسٹ کہہ کے. یہ اگین پاگل پن, اگین بے وقوفی. اور کیا حاصل ہوگا ایسی حرکتوں سے؟ ماضی میں کیا حاصل ہوا ایسی حرکتوں سے؟ اسد آپ کو تو پتہ ہے کوئی لانگ مارچ جو ہے نہیں روک سکا. اچھا کارکنان پر کیا اثر پڑتا ہے جب اس طرح کی حرکتیں ہوتی ہیں, یہ بھی آپ بتا دیں. اچھا وہی ریاست ہے جب ٹی ایل پی کا سامنا ہوتا ہے تو اس طرح کی ہو جاتی ہے, اور جو اگر سیاسی جو فارمل قوت ہے ان کا سامنا ہوتا ہے تو شیربن کے سامنے آ جاتے ہیں. کلیئرلی مجھے گرگٹانا قسم کا ایٹیٹیوڈ ہے. مجھے تو لگ رہا ہے کہ ایک سیاسی جنگ کو خدا نہ خواستہ ایک عسکری جنگ میں تبدیل کیا جا رہا ہے. مجھے یہ کلیئرلی لگ رہا ہے, اور مجھے پتا ہے کہ یہ تھوڑی سی ایکسٹریم بات ہے. مسلح جنگ کہہ رہے ہیں جی بالکل. مجھے پتا ہے یہ بات ایکسٹریم لگتی ہے, ٹھیک ہے, اور مجھے پتا ہے کہ جس طرح کچھ الفاظ ہیں نا جو ہم اتنے استعمال کرتے ہیں کہ ان کے معنی ہی ختم ہو جاتے ہیں نا, جیسے فیشزم. ایک اور ہے انارکی. کب سے آپ سن رہے ہیں کہ ہم انارکی کی طرف جا رہے ہیں, انارکی کی طرف جا رہے ہیں نا. تو لوگ کہتے ہیں یار کہ پہلے بھی تو ایسا ہوتا رہا ہے. یار اس ملک میں کس چیز کے معنی ختم نہیں ہوئے ہیں؟ ہر ایک چیز کے. اب عوامی جمہوریت کے معنی ختم ہو گئے, نظام مصطفیٰ کے معنی ختم ہو گئے, ریاست مدینہ کے معنی آپ کے سامنے ہیں, فیشزم کی ایسی تیسی کی جا رہی ہے, اور آمریت کون سی ہے, سول آمریت, یہ ساری چیزیں اگر نہیں جس کو ٹرمنالوجی کی ایسی تیسی کروانی ہو اس ملک میں وہ انٹروڈیوس کر اگر نہیں برباد کر دو. اگر نہیں بدلا تو کسی بھی حکومت کا یہ رویہ کہ ملک اس وقت نازک دور سے گزر رہا ہے, اور اس طرح کا احتجاج کا نمٹا جائے گا, اور کسی کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی جائے گی. جی بالکل, یہ ہے. سب قانون ہاتھ میں لے کے گھوم رہے ہیں. ویلکم بیک جی. تو چھاپوں کا سلسلہ جاری ہے, اور یہ اتنی اسکلفلی پلانڈ اور فلی تھاٹ آؤٹ چھاپے ہیں جی کہ جن کو آپ پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ گھر میں ہی نہیں ہے, یا پھر وہ ڈبے کے اندر چھپ جاتے ہیں. چاہے چھاپا اسی لیے مار رہے ہیں, چاہے چھاپا اس لیے مار رہے ہیں جیسے کہ اسی چھاپا مار رہے ہیں تو نکل رہا ہے, تو نکل لے. جیسے کہ اچھا ایک تو ہوتا ہے نا نکلنے کے, کوئی پڑوسی کے یہاں چلے جائیں. کوئی لوگ تو شہر میں بھی نہیں ہے لیکن پھر بھی چھاپے پڑے, جیسے کہ جسٹس ناصرہ کے گھر پہ پڑا, تو اس کے بعد انہوں نے ایک ویڈیو بھی اپلوڈ کی ہے, آپ خود ہی سن لیجیے. ابھی رات کو 2 بجے پولیس والے پولیس وین میں ڈالے میں آئے ہیں 8 بندے, اور وہ میرے گیٹ کے اوپر سے ایک تو چڑھ کے پار ہوا ہے, پھر انہوں نے ڈالا مارا, میرا گیٹ توڑ دیا, اور اندر آئے ہیں دیکھنے کے لیے کہ جی ولید اقبال ہے یا نہیں. نہ ان کے پاس کوئی وارنٹ, نہ اس نے کوئی جرم کیا ہے, نہ کوئی لینی نہ دینی, اور یہ بھی اللہ کا مہربانی ہے کہ وہ تو گھر میں ہے ہی نہیں, وہ اس شہر میں نہیں نا, یا وہاں رہتا ہے, وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ اسلام آباد میں ہوتا ہے. اچھا وہ بار وہ جو باہر گارڈ ہے بیچارہ, وہ بھی ہمارا بالکل نحیف کمزور سا ہے, اس کو بھی پکڑ لیا اور اس کو رکھا ہوا تھا اپنے قبضے میں, اور باقی جو ملازم تھے جو بھی ان کو بھی جگایا, ان کو کہا کہ یہ کھولو دروازے, ہم نے اندر جانا. کوئی دروازہ نہیں کھلا. پھر تھوڑی دیر کے بعد ان کو یہ سمجھ آ گئی کہ وہ تو یہاں ہے ہی, پھر وہ چلے گئے. مطلب کہ یہ بھی نہیں آپ کو پتا کہ بندہ کراچی میں ہے یا پنڈی میں ہے یا اسلام آباد میں ہے. اچھا یہ تو صرف 2 ویڈیوز ہیں نا, درجنوں اس طرح کے ویڈیوز ہیں, لوگوں کے گھروں میں گھسے ہیں, یہ کرے ہیں. اور میرا ایک ہی سوال ہے, کیا حاصل ہوگا؟ یہ ورنٹ شرنٹ تو ہوتے ہیں. دیکھیں ایک وہ پرچہ ہوتا ہے بیسیکلی ڈی سی کی طرف سے کہ 16 ایم پی او کے تحت آپ دیوار کود سکتے ہیں, 16 ایم پی او کے دیوار اس میں نہیں کود سکتے, لیکن یہ تو کود جاتے ہیں, ظاہر اب کیا کر سکتے ہیں. اچھا یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے 16 ایم پی او کے تحت نظر بندی ہوتی ہے, گرفتاری نہیں ہوتی. گرفتاری اگر ہوتی ہے تو وہ جیل میں پھر آپ کو میجسٹریٹ کا وہ چاہیے ہوتا ہے. ڈی سی کا مطلب ہے کہ آپ نے نظر بندی
کرنی ہے. تو یہ اٹھا کر کے اگر یہ اس طرح لے جا کر تو میں گلاس میں پانی اس ہاتھ سے پیوں یا پانی اس ہاتھ سے پیوں, اس سے اب کوئی فرق نہیں. مطلب 16 MP کا مطلب جیڑا لبے تون دیو. ہاں لیکن یہ جڑا لبے تندیوں کا مطلب بے شک یہ ہوگا, لیکن اس پہ جس کا نام لکھا ہے کم از کم اس کو چیک کر لیں کہ آپ کے پاس ہے. رانا ثناء اللہ سے آج پوچھا شاہ زیب خان دادا نے کہ آپ کو کیسے پتہ لگا کہ یہ جو احتجاج ہے خونی ہونے والا ہے. اس نے کہا جی اداروں نے ہمیں رپورٹ دی, ٹھیک ہے, انٹیلیجنس ایجنسیاں یہاں سے مراد ہے, انٹیلیجنس ایجنسیوں نے ہمیں رپورٹ دی. ہم نے 3-4 جگہ سے ہم نے ری چیک کروایا وہ رپورٹوں کو. دیکھیں آپ ذرا ان کو یہ چیک کریں. کچھ ذاتی مسئلہ بھی ہے نا ان کو. ابھی تک وہ ہیروئن والا بظاہر جھوٹا کیس جو تھا وہ کافی میرا خیال ہے کہ ان کو چبھ رہا ہے. لیکن دیکھیں ایسا تو نہیں ہے نا کہ اس نے رانا ثناء اللہ آرڈر دے رہے ہیں, ایک پوری ایک چین ہوتی ہے, ایک پورے پلان ہوتا ہے. یار مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ کسی نے اچانک سے پچھلے 72 گھنٹے میں حکومت کو ایمفیٹامین کی گولیاں دے دی ہیں. اور وہ لیکن صرف حکومت کو تو نہیں, ہاں لگتا ہے سب نے, اپوزیشن کو بھی ملی ہوئی ہے کیونکہ جاگنا ہے لیکن شاید مختلف دواخانوں سے. ٹھیک ہے, اچھا اب سپلائر ایک ہی ہے. اچھا لیسن, جوکس اسائیڈ بیکاز فرینکلی اسپیکنگ نا یار مجھے خوف ہو رہا ہے کہ یہ چیز کہیں بھی جا سکتی ہے. سوال آپ سے یہ ہے, یہ WWF کی فائٹ بھی ہو سکتی ہے سر ہونے کے لیے کچھ. سر دیکھیں بات سنیں نا یار, خوش فہمی کے طور پہ ہم لے سکتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے. نہیں آئی ڈونٹ تھنک سو. دیکھو باس بات سنیں, یہی جو کنورسیشن ہے نا میرے کوئی 10 لوگوں کے ساتھ ہوئی ہے. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیں کوئی بڑی بات نہیں ہے, آپ تھوڑا سا پیرانوئڈ ہو رہے ہیں, یہ پہلے بھی بہت بار ہوا ہے. ماڈل ٹاؤن کا حوالہ دے دیں, آپ TLP کا حوالہ دے دیں, کسی کا بھی حوالہ دے دیں. کرائسس آتا ہے, کرائسس جاتا ہے. لیکن یہ کچھ ایسے ہے نا کہ سر فرض کریں میں ہیروئنچی ہوں, میں ہر روز ٹیکا لگاتا ہوں, ہر روز آپ مجھے کہتے ہیں کہ یار پاگل ہو مر جاؤ گے. میں کہتا ہوں یار 999 بار میں نے ہیروئن کا ٹیکا لگایا, میں یہاں پہ آرام سے بیٹھا ہوا ہوں. کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ جو 1000واں ٹیکا ہے نا یار وہ مجھے اوور ڈوز کرا دے اور میں مر جاؤں. سو پوائنٹ از کہ یو کین نیور رول اینی تھنگ آؤٹ. تمام مواد تیار ہے, ایک چنگاری کے انتظار ہے. سوشل میڈیا آپ کا ملٹی پلائر ہے. اگر خدا نہ خواستہ میرے منہ میں خاک, اگر آگ لگتی ہے, اگر یہ ملک جلتا ہے تو پھر کیا راکھ کے اوپر راج کرو گے, کیا کرو گے؟ لیکن پھر اس کا مطلب ہے کہ پھر حکومت کا پوائنٹ آف ویو ٹھیک ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ خونی ہونے جا رہا ہے تو ہمیں نہیں ہونے جا رہا ہے یار. تو اس طرح نہیں, تو آپ بھی تو یہی کہہ رہے ہو نا کہ آپ کی اپریہنشن یہی ہے. میری اپریہنشن ہے کہ اگر یہ وہاں روکیں گے, ٹھیک ہے, اگر نہ روکتے تو شاید غبارے سے آسانی سے ہوا نکل سکتی. یہ ذرا ڈسکس کرتے ہیں, اگر نہ روکتے تو کیا ہوتا؟ ہاں آپ کے خیال میں کیا ہوتا؟ اچھا اب یہ ہے نا کہ مثلاً مارچ کو تو چھوڑیں, مجھے بھی دیکھ لیں یا آپ اپنے آپ کو دیکھ لیں کہ فرض کریں کہ یہ گیٹ پہ آپ کو روک لیتے ہیں, جی آپ اندر نہیں جاتے اور وجہ نہیں بتاتے کیوں نہیں اندر جا سکتے. یار روزانہ میں اندر آتا ہوں تو آج کیوں نہیں جا سکتا؟ پھر اس کے بعد آپ کی غیرت کا, آپ کی زندگی کا مقصد ہو جائے کہ اس گیٹ نو تے میں پار کرنا ہی کرنا ہے. اچھا اگر مجھے آپ آرام سے اندر آنے دیں اور آپ میرے تیور دیکھ لیں تو اندر یہ جو بلڈنگ ہے مین بلڈنگ اس میں نہ گھسنے دیں. تیور دیکھ کے کہیں یار پہلے بتاؤ تمہارا مسئلہ کیا ہے. تو وہاں سری نگر ہائی وے تک اگر آنے دیتے, وہ جوال ثانی کا ایک شعر ہے کہ ایک شخص کی رہائی سے بھی تو ممکن تھا جو شہر بھر کی گرفتاریوں کے بعد ہوا. یہ تو یہ بھی تو ہو سکتا تھا. اچھا دیکھیں فرض کریں سری نگر ہائی وے سے بھی آگے نکل گئے, اسلام آباد پہنچ گئے, ٹھیک ہے, فرض کرو اسلام آباد ہی ہے, مطلب نہیں شہر کے اندر نا, ابھی اندر جہاں پر آپ نے بیٹھنا ہے یہاں پر دھرنا شروع ہو گیا, فرض کریں دھرنا شروع ہو گیا, پھر مطلب کیا ہوتی نہیں 126 دن کا دھرنا تھا میرا خیال ہے. کیا کر لیا؟ اچھا زیادہ زیادہ کیا ہوا یار, اور وہ تو ڈی چوک میں تھا. ڈی چوک میں تھا. اچھا انکنوینئنس ہوئی لوگوں کو ضرور, روڈیں وغیرہ یہ وہ آنا جانا یہ ہوا تھا, سب کچھ ایونچولی ختم ہوا. اس کی وجہ سے حکومت نہیں گری تھی. لیٹس بیئر دیٹ ان مائنڈ. ابھی میں سن رہا تھا, مجھے نہیں یاد کہ کون سا رہنما تھا, ہر ایک رہنما ہی بات کر رہا ہے, وہ کہہ رہا تھا کہ جی انہوں نے تو کہا تھا کہ جب تک الیکشن ڈیٹ اناؤنس نہیں ہوگی ہم نہیں اٹھیں گے. اچھا دوسری بات یہ ہے یار یہ کون سا لاجک؟ دوسری بات یہ کہ جو رانا ثناء اللہ کہہ رہے ہیں نا جی ہم اس لیے روک رہے ہیں کہ یہ خونی مارچ کر رہے تھے, یہ فلانا نہیں. سری نگر ہائی وے پہ آنے دیتے. اگر آپ کو یہ لگتا ہے ان کی طرف سے کوئی مظاہرہ ہوتا ہے جی گنیشن نکل آئیں یا انہوں نے کچھ اور کرنا شروع کیا, اس کے بعد آپ کے پاس ایک لیجیٹیمیٹ جواز ہوتا ٹو کریش دی تھنگز. ایگزیکٹلی. ابھی نہیں, ابھی نہیں. اور اس کو میں آگے بھی لے جاتا ہوں. فرض کریں کہ سری نگر ہائی وے کو بھی مطلب وہ ہم چھوڑ دیں, بارڈر کو چھوڑ دیں,
اسلام آباد میں پہنچے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, 20 دن دھرنا چل گیا, فرسٹریٹ ہو گئے, ٹھیک ہے, اور یہ نکل کے جس طرح پچھلی دفعہ ہوا تھا, اور مئی جون ہے, ہاں مئی جون ہے, گرمی ہے, سب کچھ ہے, ٹھیک ہے نا. پچھلی دفعہ جیسے آپ کو پتا ہے پی ٹی وی کی بلڈنگ پر پارلیمنٹ کی, اگر ایسا ہوتا سب کے سامنے ہوتا, اور اس وقت بہت مشکل ہوتا ایون کٹر سپورٹرز کے لیے کہ وہ کہیں کہ یار یہ صحیح ہوا ہے, ٹھیک ہے, اس وقت آپ کے پاس جواز ہے. اس وقت کیا ہے کہ آپ نے انیشیٹو ہینڈ اوور کر دیا. آپ کا کیا خیال ہے کہ خان صاحب وہاں پہنچیں گے, کنٹینر دیکھیں گے اور کہیں گے کہ اچھا جی میں یو ٹرن لے کے واپس چلتا ہوں؟ ایسا نہیں ہونے والا باس, یہ کانفرنس ہونے والی ہے اینڈ اٹ از گوئنگ ٹو بی ڈیڈلی. مجھے ڈر لگ رہا ہے, آئی ہوپ آئی ایم رانگ. اچھا, اور اس میں ٹریجڈی یہ ہے کہ دونوں فریق جو ہیں نام لے کے فوج اور عدلیہ کو گھسیٹنے کی کوشش کر رہے ہیں. عدلیہ نے تو اپنا سٹانس اچھا ایک وقفہ لیتے ہیں, اور میں اسی پہ آ رہا تھا کہ ایک جنگ جو ہے وہ عدالتوں میں بھی چل رہی ہے اس سارے معاملے کے حوالے سے, اس پر بات. ویلکم بیک. اور کل عمران خان کے احتجاج کے شروع ہونے سے چند گھنٹے پہلے عدالت عظمیٰ یعنی سپریم کورٹ کا ایک 3 رکنی بینچ پی ٹی آئی کی درخواست کی سماعت کرے گا, جس میں یہ استدعا کی گئی ہے کہ پی ٹی آئی کو جلسہ کرنے کی نہ صرف اجازت دی جائے بلکہ لانگ مارچ کے جو راستے میں رکاوٹیں حکومت نے کھڑی کی ہیں اور جو گرفتاریاں کی ہیں اس کو بھی ختم کیا جائے. یہ جو کیس ہے یہ آج اس کی سنوائی جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی ہوئی چیف جسٹس اطہر من اللہ کے سامنے, جس میں خاصی جو ہے طویل یہ پروسیڈنگز رہیں, اور ان سے یہ استدعا کی گئی تھی کہ جناب ہمیں جو ہے ڈی چوک تک جانے کی اجازت دی جائے, ہمارے جو کارکنان ہیں ان کو ہراساں نہ کیا جائے. عدالت نے حکم بھی جاری کیا کہ ان کے کارکنان کو ہراساں نہ کیا جائے, مگر ان کے دھرنے کے حوالے سے کچھ عدالت کے تحفظات تھے. اچھا, اب وہ جیسے آپ نے کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ تو کہا ہے کہ نیڈلیسلی ہراس کسی کو نہیں کیا جائے. پی ٹی آئی کے جو وکیل تھے وہ چاہ رہے تھے کہ ایک جنرل آرڈر ہمیں مل جائے, بلینکٹ آرڈر, وہ دینے کے لیے تیار نہیں تھے چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب. اور کیونکہ پھر وہاں پر بات ہوئی اور چیف جسٹس صاحب نے ان کے جو ہیں بیرسٹر علی ظفر ان سے پوچھا کہ ان کو کہا کہ جی دیکھیں 2014 میں جب آپ کو اجازت دی گئی تھی, ٹھیک ہے, اس کے بعد کچھ واقعات ہوئے تھے, پی ٹی وی والا, پارلیمنٹ والا, یہاں یہی کہیں انہوں نے ایس ایس پی کو مار پڑی تھی, یہ انہوں نے کہیں نہیں کہا کہ آپ نے یہ کیے تھے. انہوں نے کہا تھا کہ یہ ہوئے تھے, اگر ایسا دوبارہ ہوا تو پھر ذمہ داری تو ہمارے پر آئے گی نا, کورٹ پر آئے گی. تو کیا آپ, جس نے اجازت دی ہے, تو کیا آپ راضی ہیں کہ آپ ایک ایفیڈیوٹ دیں کہ اگر اس مارچ اور دھرنے کے دوران کسی بھی قسم کی وائلنس ہوتی ہے وہ آپ کی ذمہ داری ہوگی؟ اب ظاہر ہے کہ بیرسٹر علی ظفر صاحب نے کہا کہ سر یہ تو ہم نہیں کر سکتے, وائلنس تو کسی سے بھی ہو سکتی ہے, ہم اس کی ذمہ داری کیسے لیں؟ اس نے کہا کہ بالکل یہی اسی وجہ سے ہم ابھی آپ کو جنرل آرڈر نہیں دے سکتے. لیکن جہاں تک یہ جو چھاپے پڑ رہے ہیں یار فیاض الحسن چوہان کے گھر پہ, حماد اظہر کے گھر پہ, تو اس پر تو انہوں نے کہا ہے کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اچھا, اور گرفتار بھی آپ نے کر لیا نا سر, تو آپ کو پتا ہے کہ کورٹس نے رہائی کر دینا ہے بیکاز دے آر ڈیسائیڈنگ آن لا. جیسے ابھی جو ہوا ہے یہ ارشد اور شاب شاکر اور ان سب کے ساتھ وہی ہوا ہے نا, یہ دوبارہ وہی کر رہے ہیں. پتہ کیسے لگے گا کہ حکومت ہے یار؟ دیکھو کوئی نہیں, مسئلہ یہ کہ اگر تمہاری باتوں پہ عمل کریں حکومت تو پھر استادی تے نہ. یار دیکھو پوائنٹ یہ کہ دیکھو میں مان لوں کہ استادی ہے, لیکن آئنسٹائن سے ایک دفعہ پوچھا گیا کہ یار پاگل پن کیا مطلب ہے, آپ تو بڑے جینیس ہیں. اس نے کہا کہ یار آپ دوبارہ ہر بار وہ ایک ہی کام کرو اور ایکسپیکٹ کرو کہ نتیجہ مختلف ہوگا, یہ ہوتی ہے پاگل پن, ٹھیک ہے. اور جہاں تک تاریخ کی بات ہے تو جرمن فلسفر تھے ہیگل, انہوں نے کہا کہ ہم ایک تاریخ سے ایک ہی چیز سیکھتے ہیں اور وہ ہے کہ ہم تاریخ سے کچھ نہیں سیکھتے. تو پوائنٹ از کہ جب, اچھا ایک اور جو بات ہوتی ہے نا باس, ہاں آپ کسی سے بھی بات کریں وہ کہتے ہیں کہ سر آپ فکر نہ کریں, جو اوپر والے پلان کر رہے ہیں نا, ہاں وہ کوئی سوچ کر ہی کر رہے ہوتے ہیں. اچھا مجھے آپ بتائیں کہ پچھلے 7 دہائیاں سے زیادہ ہو گئی ہیں, کون سا ان کا ایک پلان ہو جو کامیاب نہ ہو, جو بری طرح سے بیک فائر نہ ہو, جو ایک نیا ڈیزاسٹر نہ کریٹ کرے, جس کے اوپر پھر ایک خوبصورت نیا پلان بنایا جاتا ہے جو وہی پرانے پلان کی فوٹو کاپی ہوتی ہے؟ ایسا نہیں ہے. اچھا, ایک پلان ان کا اکثر کامیاب رہا ہے اور وہ ہے پلان بی, اچھا, جو کہ ہوتا ہی نہیں ہے.
हाँ ये भी है तो पॉइंट इज ना कि नहीं, मुझे ये लगता है क्योंकि मैं थोड़ा सा प्रीवी भी हूँ चीज़ों का। हुकूमत में होता ये कि देखिए जब आप हुकूमत में आते हैं ना तो ये आईजीज, ये चीफ सेक्रेटरीज, ये वो सारे जब आप लॉ एंड ऑर्डर का आप ये तो मशीनरी है ना। नहीं अब मशीनरी है ना तो कह रहा था सर जी तुसी फिक्र ही ना करो तुंदे हो हैं कुछ नहीं होना रहा मैं अच्छा उस वक्त क्योंकि अच्छा ये जुमला परवेज इलाही बैठा होगा तो भी सेम रहेगा, हमजा शहबाज बैठा होगा तो भी सेम रहेगा, उस्मान बुज़दार होगा तो भी सेम रहेगा। अच्छा वो कहता है कि यार वेख लेना तुसी सर हम हैं ना। अच्छा जब आउट ऑफ कंट्रोल होता है तो फिर जाहिर है यू आर द फेस, यू आर द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ अ प्रोविंस और अ कंट्री। तो ये जो ब्यूरोक्रेट्स, आईजीज, चीफ सेक्रेटरीज और जो आपके नीचे वो होते हैं डीआईजी ऑपरेशंस, इनका स्क्रिप्ट ही होता है ना। मैं मानता हूँ देखो क्या है 2022 है ना, पिछला जो इस तरह का जो मतलब वायलेंट प्रोटेस्ट पीएमएलएन के दौर में कब हुई थी? फैजाबाद, राइट? कितने साल हो गए? 2017 में हुआ, 2017, 19 हो गए। सर अगर बार बार मुझे कोई उल्लू बना रहा है, हाँ पहली दफा मुझे कोई उल्लू बनाए तो बन जाऊंगा वो उसके मैं बन जाऊंगा और उसको शर्म आनी चाहिए। अगर मैं 100 बार उल्लू बनाऊं तो फिर शायद मैं वाकई उल्लू हूं, राइट? यार आपने हमजा शहबाज की शायद वो तस्वीर नहीं देखी जब लोग अकीदत के साथ उनके हाथ चूम रहे थे जब वो चीफ मिनिस्टर बने हैं और सोशल मीडिया पे। तो ये तो लोगों की मोहब्बत है। मैं वही मैं कह रहा हूँ ना, मोहब्बत है तो जब ज़्यादा मोहब्बत हो जाती है ना यार आप बिलीव करना शुरू हो जाते हैं। ये मैं बाय कर लेता अगर पिछली मतलब 12 सालों से कंटिन्यूअसली आपकी हुकूमत चल रही है। अच्छा पॉइंट है कि अभी तो आप खुदे लाइन थे ना यार 3-3.5 साल या नहीं थे तो नहीं तो कौन सीखता है यार। जब आप पिछली क्लीन स्लेट शीरी मज़ारी के केस में क्या हुआ मुझे पता है ना। शीरी मज़ारी के केस में वो चले गए। अच्छा अब थे तो एंटी करप्शन के लोग, अब हुकूमत पंजाब की भी एंटी करप्शन डिपार्टमेंट के लोग थे, उसे ओन भी करना पड़ा शुरू में। हाँ जी एंटी करप्शन थे, ये केस देखें जी 50 साल पुराना और 4 साल पहले ये वो हुआ। बाद में जब कहने लगे हमें तो पता ही नहीं था और हमजा शहबाज ने रिहाई का हुक्म जारी कर दिया। रिहाई का हुक्म यार अगर गिरफ्तारी का हुक्म आपने नहीं जारी किया हाँ तो रिहाई का आप कैसे जारी कर सकते? हाँ एग्जैक्टली नहीं देखिए मैं अब डिसएग्री नहीं कर रहा, मेरा भी तो पॉइंट यही है ना कि ये सब पागलपन है और हर बार यही पागलपन का मुजाहरा हमें बार बार देखना होता है, लेकिन हर बार लेवल थोड़ा सा ऊपर जाता रहता है। अब आप देखें ना, अब आप देखें कि जैसे कि ये जो कमाल खान जी जो पुलिस एहलकार शहीद हुए, कमाल अहमद खान, अब यहाँ पर यहाँ पर अब पुलिस का कहना है कि जी हमने बाकायदा घंटी बजाई, हमने अनाउंस किया कि हम आ रहे हैं और इन्होंने बैल्कनी से फायर कर दिया। ठीक है, इनका कहना है जाहिर है कि जी ऐसे था, बंदा दीवार टाप रहा था रात के वक्त हमने समझा कि कोई डकैत वकैत आ गया। ये हालांकि उसे किरायानामा चेक कर लेकिन पुलिस कैसे अनाउंस करती है मुझे समझ नहीं आ रहा। अनाउंस कैसे करती है पुलिस? वो मेगाफोन के ऊपर कुछ तो नहीं मैं मतलब मैं वैसे नहीं मतलब देखिए मलिक साहब के घर पे तो आप नहीं छापा मारा। वही ना मैं कह रहा हूँ कि लेट्स से मैं रात को या आप लोग सो रहे हैं, गहरी नींद सो रहे हैं, मेगाफोन पे कोई अनाउंस करता है कि बाहर आ जा, नहीं थे 80 अंदर आ रहे हैं। हाँ आप उठेंगे, आप तो अपने उस वक्त भी होश हवास में होंगे नहीं ना कि यार ये क्या हुआ नहीं। देखो इतने देखिए वो तो बिल्कुल सही है, लेकिन इतना तो होश होता है ना कि बंदूक उठा के फिर एकदम फायर। तो जाहिर सी बात है। माय पॉइंट इज कि देखो आप खिड़की से बाहर देखते हैं और अगर किसी ने जंप मारी है वो एक अलग बात है। देखो अगर बाहर आपको नजर आ रही है पुलिस मोबाइल है वो इन्फॉर्म करते हैं, अगर वो दीवार टाप कर आ रहे हैं बिल्कुल जैसे वो जो मोहसिन बेग के केस में भी, अच्छा वो तो दिन में हुआ था, ठीक है, ऐसा सिचुएशन वहां पर भी पैदा हो सकती थी बड़ी आसानी से। माय पॉइंट इज कि एक वर्जन ये है, एक वर्जन ये है, ठीक है। इस वक्त हम नहीं कह सकते कि सच क्या है, हकीकत क्या है। वर्जन जिसका है कमाल अहमद की जान चली गई, उसके बच्चे जो हैं वो यतीम हो गए और उनको सियासी तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है बतौर ईंधन। मतलब हमजा शहबाज की हमजा के प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसमें उसकी जो शहीद है उसकी फैमिली और बच्चे जो है नहीं बच्चा खड़ा हुआ है और आप जो है ना बहैसियत चीफ मिनिस्टर आप एंटी पीटीआई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें मुसलसल और चीख के कि ये तो फितना है, तो ये भाई जो बेचारा जिसका बाप मर गया, इट्स हाइट ऑफ क्रूएल्टी के जी बच्चों को तो वहां होना चाहिए ना घर पे, और आप उन्हें जो है भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ला रहे हैं। मुझे साहिवाल का वाकया याद आ रहा है ना, साहिवाल ट्रेजेडी, जो 3 बच्चे बाकी रह जाते हैं, बजाय इसके कि चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर उन बच्चों के सर पे हाथ रखने के लिए साहिवाल उनके घर जाता,
انہیں باقاعدہ چیف منسٹر ہاؤس لایا گیا بڑے اچھے کپڑوں میں پہنا کے صاف ستھرے کر کے, اور اس کے بعد پرائم منسٹر نے ان کے سر پہ ہاتھ رکھا, ایک ایک گلدستہ ٹکایا اور لفافہ دیا. 3 بچے, ایک 5 سال کا, ایک 6 سال کا, 11 سال کا. اس وقت تو آپ کی انسانیت کو کیا ہو جاتا ہے بھائی. سر انسانیت کی آپ نے بات کی, تو یہ جو بھی میں بات کہہ رہا تھا نا, اور میرے خیال میں زیادہ ہی کہہ گیا انسانیت کی کیوں بات کر رہا ہوں. نہیں دیکھیں, ہر بار جب یہ سچویشن ریپیٹ ہوتی ہے یہ ایسکلیٹ ہوتی ہے. یہ جو ابھی آپ نے بات کی انسانیت کی, ٹھیک ہے, میں بھی کہا کہ جیو نیوز نے یہ خبر ٹویٹ کی, ٹھیک ہے, کہ ایک پولیس اہلکار شہید ہو گیا. اس کے نیچے آپ کامنٹس جا کے پڑھیں, کوئی کہہ رہا ہے الحمدللہ, کمال احمد کی کمال احمد, کوئی کہہ رہا ہے کہ ان سب گلو بٹوں کے ساتھ یہی ہونا چاہیے. میں 1 2 3 کامنٹس کی بات نہیں کر رہا سر, میں درجنوں کی باتیں کر رہا ہوں. اس وقت پولرائزیشن ایک بہت چھوٹا لفظ ہے سر. چودھری پرویز الہی سے جب پوچھا گیا کہ سر یہ جو شہید ہوا, ایک بریک, شہید کیسے یار, ہاں ابھی سنا دیتے ہیں, ابھی بریک لیں پھر سنا دیتے ہیں. ویلکم بیک. ہم بات کریں لاہور میں پنجاب پولیس کے کانسٹیبل کمال احمد جو آج اپنی جان سے گئے. ان کے بارے میں ایسے بہت سے آپ نے دیکھا ٹی ایل پی کے جلسوں میں, اس سے پہلے بہت سے ایسے پولیس والے چلے جاتے ہیں جن کی فیملیز جو ہیں وہ پھر یہ سوچتی رہ جاتی ہیں, 8 سے 10 پولیس ہاں, تو جو بعد میں یہ سوچتی ہیں کہ ان کے والد کو کس بات کی سزا ملی, کیوں شہید کیا گیا, کیوں ان کی جان لی گئی. اور بعد میں سیاستدان جو ہیں ان کے جو بھی ان کا وہ ہوتا ہے, آج چودھری پرویز الہی نے ان کی لاش پہ منجن بیچتے ہیں. حمزہ شہباز نے آج یہی کیا, اور چودھری پرویز الہی ان سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے تو بہت لائٹلی اس کا جواب دیا. سنیے. اور میں شہید کیڑی گل تو کوئی ڈاکو پھڑن گئے سن, شہید کیڑی گل اس کو گولی لگی ہے, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو آپ کسی کے گھر چور ڈاکو جب جاتے ہیں, کسی کو کیا پتا کہ یہ چور ہے, ڈاکو ہے, اور کون آ رہا ہے, اور اس کی بیٹی ہے, اس کی بہنیں ہیں, بہو ہے, اس کی بیوی ہے, آپ اس کے گھر اس طرح دروازے توڑ کے جائیں گے تو وہ کیا سمجھے گا کہ ڈاکو آ گئے, اور ڈاکو کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے وہ ہوا ہے اس کے ساتھ. اس کی بھی بیٹی ہے اور اس کے بھی 3 بچے ہیں کمال احمد کے, اور کسی کو کوئی پرواہ نہیں, اور کسی کو کوئی پرواہ نہیں. اور یہی آدمی اگر چیف منسٹر ہوتا نا اس وقت, یہ بالکل ایک الگ بات کر رہا ہوتا. بالکل الگ بات کر رہا تھا. اگین میں آپ کو کہوں گا کہ جا کے صرف وہ کامنٹس پڑھ لیں, ٹھیک ہے. کل اب کسی کو نہیں پتا کہ ایگزیکٹلی کیا ہوگا, لیکن کل کا جو کچھ بھی ہو یا نہ ہو, میں ایک سینیریو پینٹ کرتا ہوں, ٹھیک ہے. فرض کریں وہاں پہ روک بھی دیا, اور اس کے ساتھ کال دی جاتی ہے کہ آپ مختلف شہروں میں مظاہرے کریں گے, کراچی میں بھی ہوں گے, آپ نے کراچی کا جلسہ دیکھا ہوا ہے, آپ نے لاہور کا جلسہ دیکھا ہوا ہے, پشاور اپنی جگہ, ٹھیک ہے. اگر ایسا شروع ہو گیا تو یہ ان کو یہاں روکنا تھوڑا سا ایسے نہیں ہے کہ یار یہ بادل آ رہے ہیں, ہاں ان کو روکا کیسے جائے, چلو ایک بڑی لمبی دیوار کھڑی کر دیتے ہیں, کوئی فرق نہیں پڑتا ہے نا سر. یو سی, یہ آپ صرف اس کو میٹاسٹاسائز کریں گے, پھر یہ ہر جگہ پروٹیسٹ ہوں گی, پھر ہر شہر افیکٹ ہوگا. دس از دا سینیریو دیٹ آئی ایم سیئنگ. اور یہ جو ڈیوائڈ ہے نا سر, میں نے تو کبھی اس طرح کی ڈیوائڈ نہیں دیکھی, میں نے کبھی نہیں دیکھی قسم سے, جس میں ہر ایک ادارے کو گالی پڑ رہی ہے, اور یا ایک فریق کے لیے جو سیاہ ہے نا وہ دوسرے کے لیے سفید ہے. اتنا بڑا فرق ہے. اور یہ جو خلا ہے نا, یا اس کو کوئی پر کرنے کی کوشش بھی نہیں کر رہا, بلکہ اس کو بڑھایا جا رہا ہے. یہ صرف آپ ڈیوائڈ دیکھ رہے ہیں, یہ ڈیوائڈ اینڈ رول نہیں ہے. نہیں, اٹ از ناٹ, دیر از نو پلان سر. میں نہیں سمجھتا کہ کوئی پلان ہے, کیوس ہے. آپ تو یہ کہہ رہے ہو کہ اگر روکا گیا تو پھر شہر میں بعد میں مظاہرے ہوں گے. جو کل ہوگا وہ بہت خوفناک ہے, کیونکہ اٹک میں, اب اٹک پنجاب اور خیبر پختونخوا کی سرحد ہے. عمران خان پشاور میں ہیں, ظاہر ہے چیف منسٹر کے ساتھ وہ سوابی آئیں گے, وہاں سے وہ اچھا اس میں 5th کالمسٹ بھی ہو سکتے ہیں, میں وہی کہہ رہا ہوں, اسلحے ہو سکتے ہیں, کچھ بھی ہو سکتا ہے. خیبر پختونخوا کی پولیس ہے وہ ان کو ان کی حفاظت کر رہی ہوگی, یہاں پنجاب پولیس ان کو روک رہی ہوگی. سوچو. اور خیبر پختونخوا پولیس سے میں نے پتہ کیا, انہوں نے کہا جی ہمیں کوئی انسٹرکشنز نہیں ہیں فیڈرل گورنمنٹ کی جانب سے. آپ کسی کو کوئی انسٹرکشنز نہیں ہیں. پنجاب پولیس کو انسٹرکشنز ہے کہ ان کو روکنا ہے, اور خیبر پختونخوا کو انسٹرکشنز ہے کہ ان کو گزند پہنچائے بغیر آپ نے پنجاب میں داخل کرنا ہے. واٹ آر یو لوکنگ ایٹ؟ یو آر لوکنگ ایٹ chaos. You are looking again, I'm sorry,
NR کی ہاں. اور خدا نہ خواستہ اس سے چیز آگے بھی بڑھ سکتی ہے. سر اگین یہ بہت ایکسٹریم ایگزامپل. میرا خیال ہے یہ بات جو ہم کر رہے ہیں, سپریم کورٹ جو صبح ہیئرنگ کرنے والی ہے ان کے 3 ججوں کے بھی پیش نظر ہوگی, اور اگر نہیں ہے تو ہونی چاہیے. But they are not the چاہیے, decision makers نا لیکن sir. نہیں, وہ ریسٹرین آرڈر تو دے سکتے نہیں سر, ان کا ریسٹرین آرڈر مانے گا کون جب تک چل چکا ہے, کال آ گئی ہے. وہ حد سے حد یہ کہیں گے کہ جی اس کے اوپر حکومت کو کہیں گے کہ جی ریسٹرین شو کریں. آپ کہیں گے, وہ حکومت کو کہیں گے ریسٹرین شو کرو, اور پی ٹی آئی کو کہیں گے کہ آپ نے وائلنٹ نہیں ہونا. جیسے وہ دونوں اس بات کو مان لیں گے, وہ ظاہر ہے وہ کوئی بھی ایک بہانہ بن جائے گا. کسی نے جیسے اس نے کہا یا آپ نے کہا 5th کالمز کو بیچ میں اگر کچھ ہو جب جاتا چیز ہے, شروع ہوتی ہے نا کسی کو نہیں پتا ہوتا یہ کیسے شروع ہوئی ہے اگین. اور آج کل کے جو حالات ہیں یار, ایک بندہ مرتا ہے, کچھ لوگ خوشی منا رہے ہیں, کچھ لوگ اس کو شہید بول رہے ہیں. یا لک ایٹ دی ڈفرنس. اور یہ مطلب کوئی دہشت گرد نہیں یہاں پر ہوا یار, ایک پولیس کانسٹیبل ہے, ٹھیک ہے. دس از دی ڈیوائڈ. جب اس طرح کی ڈیوائڈ ہوتی ہے. مجھے تو حیرت اس بات پہ بھی ہوئی کہ جی 3 دن پہلے وہ کہہ رہے تھے جی مجھے قتل کرنے کا منصوبہ ہے, اور پھر وہ صدر بازار پشاور میں لوگوں سے گھل مل گئے. میں بڑا خوفزدہ ہو گیا کہ یار یہ کیا حرکت ہے, یہ کیا کر رہے ہیں. ہونے کے لیے اگین آئی مین آپ سوچیں اگر کوئی آپ فارن ایجنسی والے بیٹھے ہوئے ہیں یار, آپ تو مطلب آپ کی تو ہنسی نہیں رک رہی ہوگی نا کہ کتنے چانسز ہیں ہم کہاں کہاں ہٹ کریں. ٹھیک ہے, آئی مین پہلے ہی ہم بات کرتے ہیں نا پاکستان میں یار یہ فالٹ لائن ہے, سیکٹیرین فالٹ لائنز ہیں, ایتھنک فالٹ لائنز ہیں, کلاس فالٹ لائنز ہیں. اب پیش خدمت ہے ایک ایسی پولیٹیکل فالٹ لائن جو میں نے تو کبھی بھی زندگی میں نہیں دیکھی. اینڈ دس کین گو اینی ویئر. سر اگین بہت ایکسٹریم ایگزامپل ہے, میں مانتا ہوں, لیکن کیا آپ کا خیال ہے کہ 1912 میں یورپ میں کسی نے 1914 میں یورپ میں کسی نے سوچا تھا کہ یار ایک بندے کو گولی ماری جائے گی اور اس کے 2 ہفتے بعد the whole world will be at war؟ کیا کسی نے نہیں سوچا تھا. 1975 میں جو لیبنیز سول وار ہے وہ کیسے شروع ہوئی تھی؟ فلسطینیوں کی ایک بس جا رہی تھی, وہ جو کرسچنز تھے انہوں نے بسوں سے اتار کے انہیں مارا تھا, مطلب کٹائی کی تھی, ہلاک نہیں کیا تھا. وہاں سے وہ انفلیم ہو گئی. پھر 22 سال چلی. ایسا ہی خان صاحب نے خود آج کہا کہ عرب سپرنگ جو ہے, انہوں نے عرب سپرنگ کی طرف اشارہ کیا کہ عرب سپرنگ والی صورتحال یہاں پر بھی ہو سکتی ہے. اور لفظیات دیکھو نا, لفظیات سے مجھے خوف آتا ہے. وہ کہہ رہے ہیں جی یہ مارچ نہیں ہے, یہ سیاسی مارچ نہیں ہے, ہم جہاد کرنے جا رہے ہیں. یہ لفظیات ہے. تو جہاد تو پھر ہر آدمی اپنا انٹرپریٹیشن کے ساتھ اور اپنے مال کے ساتھ جائے, سامان کے. مسئلہ یہ ہے نا کہ سب سمجھتے ہیں کہ وہ جہاد پہ نکلے ہوئے ہیں, سب سمجھتے ہیں کہ ہم پاکستان کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں, اور اس دوران آپ اسی پاکستان کو آگ بھی لگا رہے ہیں. لیکن سب سمجھتا ہے کہ آئی ایم رائٹ. نہیں, لیکن وہ ٹھیک ہے, لیکن میرے خیال میں ابھی بھی بڑی ذمہ داری حکومت کی ہے. بالکل. آپ پاکستان کی 2 بڑی پارٹیوں اور 6 درمیانی پارٹیوں پر مشتمل ایک الائنس ہے. آپ اتنی دفعہ پاور میں رہے ہیں, آپ نے اس طرح کی چیزیں دیکھی ہیں, ریسٹرینٹ آپ کو شو کرنی ہے. کمپلیٹلی اگری 100%. فی الحال اس بات کے ساتھ کل دوبارہ حاضر ہوں گے. خدا حافظ. السلام علیکم. اگر آپ کو ہمارے شو پسند آیا ہے تو پلیز ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں, اور اگر مناسب سمجھے تو اس ویڈیو کو لائک بھی کر لیں, تو کوئی حرج نہیں ہے, اور شیئر بھی کر لیں اور کمنٹ بھی کر دیں, ورنہ وہ سب ایسے ہی لکھتے رہیں. اور یہ جو دونوں کہہ رہے ہیں یہ کر لیں جی پلیز, نہیں تو ہمیں بھی گھر جانا ہے, میں آپ کے کمپیوٹر میں نہیں رہنا 24 گھنٹے. صحیح بات.